اپنی تربیت کو تھوڑا بدلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز اس لیے نہیں کہ یہ سجدے اللہ کو چاہیے، یہ سجدہ اس لیے ہے کہ اللہ جی ہم آپ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے بندوں کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے بندوں میں جو ہم سے بڑے ہیں ان کی اطاعت کریں گے، جو ہم سے چھوٹے ہیں ان سے محبت کریں گے، جن پر ظلم ہوا ہے ان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ جی ہم وعدہ کر رہے ہیں آپ سے۔ انہوں نے سمجھا کہ صرف نماز اسی کا نام ہے کہ چلو بس 4 رکعت نماز پیچھے پڑھ لی اور بھاگ لی، اس کا نام نماز نہیں ہے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، لکھ کے لے جاؤ اور کسی مولوی سے پوچھ لینا، جس کے دل میں بددیانتی ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جس کے حلق سے حرام کا لقمہ اترتا ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جو اپنے ماں باپ کا باغی ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جو اپنے بھائی بہنوں کا دشمن بن گیا ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، جو اپنے پڑوسیوں کو نیچے لگانے کے لیے سازشیں کرتا ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ نماز صرف وضو سے اور پاکی سے ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مومن میں اور دوسروں میں فرق پیدا کرتی، کس بات کا؟ برائیوں کا۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے وہ برائی سے رک جاتا ہے۔ اگر تمہاری نماز تمہیں برائی سے نہیں روک رہی، آج تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں، اگر ساتھ میں کوئی 2-3 دوسرے مسلک والے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کئیوں کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ اوہ جس مسلمان کا دل اتنا سا ہے نا وہ اجے مسلمان نہیں بنے ہے پورا، مسلمان کا دل بڑا فراخ ہوتا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں سفر میں تھا تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا کہیں، تو میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکے، تو اب کسی اور مسلک کی مسجد تھی، آپ کو پتا ہم تو مسلک کے چکر میں آج تک پڑھے نہیں، اللہ کا شکر۔ اب انہوں نے ہمیں دیکھا تو مغرب کی پہلی رکعت میں آپ یقین مانیں، اگر میں آپ سب کو مل کے کہوں نعرہ لگاؤ اتنی آواز نہیں آپ نکال سکتے، ان 15 آدمیوں نے اتنی زور سے آمین کہی کہ بھی ان کو کم از کم پتہ لگ جائے کہ ہم اہل حدیث ہیں جی۔ وہ نماز، وہ مسئلہ، سنو دل تھام کے بات، ایسا مسئلہ، ایسی نماز جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہو وہ اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جتنے مسلک ہیں ان کے اندر جو ریتی رواج ہیں یہ سارے غلط نہیں ہیں۔ کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ زندہ رہیں گی اپنے اپنے لب و لہجے میں، اپنی اپنی شکل میں۔ بات تو ہماری ہے کہ کیا ہم اپنے بھائی کو برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کو برداشت کرتے ہیں؟ بات تو ہماری ہے کہ ہم دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر تو آپ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں تو امید رکھیں اللہ آپ کو معاف کریں گے۔ اگر آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو بالکل امید رکھیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گے۔ اگر آپ ننگوں کو کپڑا پہنا رہے ہیں امید رکھیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ بانٹتے ہوئے تھک جائیں گے۔ اگر آپ دوسروں کے عیب چھپا رہے ہیں تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی آپ کو عزت دار بنائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا سی بدگمانی دل میں آئی؟ اور بار بار قرآن نے بھی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مسلمانوں بدگمانی کفر ہے۔ ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اچھا جی فلاں بے ایمان ہے جی۔ کسی کی قسمت کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑائی گئی۔ یاد رکھیے بات، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت خاص کر کے، لوگوں کے دلوں کو نہ تکلیف پہنچائیں، اپنی سوچ اچھی کیجئے، اپنی سوچ اچھی کریں، آپ کا نظریہ بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سوچ اچھی کریں گے آپ کو لوگ اچھے لگنے لگیں گے۔ آپ کی اگر سوچ اچھی ہوگی آپ کو عزیز و اقارب اچھے لگیں گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نیکی وہ ہے ایسے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا جو سارا دن اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہاری کس طرح پیر کاٹ دیں۔ اپنے نظریے کو تو کم از کم تبدیل کریں نا۔ یہ اتنا بڑا اسلام دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پوری دنیا میں قائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی دین ہے۔ یہ جو طاقتیں مسلمانوں کو عطا کی اور پھر جس طاقت نے اپنا اعلیٰ ترین اخلاق کائنات کے سامنے پیش کیا، یہ سوچ ہی تو ہماری اچھی ہوئی نا۔ ہم نے لوگوں کی سوچ کو ہی تو تبدیل کیا ہے نا بھائی۔ آج اگر ہماری سوچ میں پھر وہی بات آ جائے کہ نہیں فلاں گورا ہے، فلاں کالا ہے، فلاں فلاں برادری کا، فلاں فلاں برادری کا ہے، تو پھر تو سوچ خراب ہو گئی۔ اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے جی انشاءاللہ۔
ہاں اپنے گھر سے اس تبدیلی کو لے کے آنا ہے، اپنے گھر سے اس تبدیلی کو لے کے آنا ہے۔ لوگوں کی کہی سنی نہ سنیں، کہ بعض اوقات آنکھوں کی دیکھی اور کانوں کی سنی بھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کہا بنا تصدیق کے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کرو، خبر لانے والا بے ایمان ہے کہ نہیں، یہ دھیان رکھو اس بات کا۔ تو اپنے نظریے کو ٹھیک رکھیں، دوسرے کو زبان سے تکلیف پہنچا کے کیا فائدہ۔ آپ کئی مسجدوں میں چلیں جائیں، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ بیماری نہیں ہے، مجھے اس بات کی بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بیماری نہیں ہے، ورنہ آپ کئی مسجدوں میں چلے جائیں بس سلام پھیرتے 3-4 کی نکتہ چینی شروع ہو جائے گی فلاں۔ کوئی کسی کو کہہ رہا آج بڑے دن بعد تو مسجد میں آیا، بھئی تمہیں کس نے حق دیا اس کی بے عزتی کرنے کا۔ کوئی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، اگر اگلی نسل ساتھ میں پیچھے کھڑی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی نسلوں میں اسلام نہیں ہے۔ کسی کو کسی کے پجامے سے تکلیف ہے، کوئی اونچا ہے یا نیچا ہے، آپ اپنی سوچ کو پہلے درست کریں، دوسروں پر حکم نافذ کرنے کی بجائے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ ان لوگوں کا، ان کو دوسروں کی آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے اور اپنی دنیا بنا رہے ہیں۔ فکر دوسروں کی آخرت کی ہے، اچھا جنت میں کیسے جائے گا، اور خود نوٹ کما رہا کہ نہیں میری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف، کوشش کریں گے ایسے انشاءاللہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا اتنا احترام رکھتے تھے، رات کو جب تہجد میں اٹھے وضو کے لیے تو کبھی بھی جوتا نہیں پہنا، لکڑی کے جوتے تھے نہیں پہنا۔ کسی نے کئی بعض اوقات پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ جب رات کو اٹھتے ہیں، امی عائشہ نے پوچھا، فرمایا اس لیے نہیں پہنتا کہ آواز آئے گی تو عائشہ تمہاری آنکھ کھل جائے گی، آپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک صحابی ہیں، یہ آخری واقعہ نوٹ کر لو، ایک صحابی ہیں بہت غریب بدو اور بڑی مشکل سے آمدنی کر کے کھجور کا گوشہ خرید کے لایا گچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کریم رسول نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں جو سب کو بانٹ کے نہ کھلائی ہو۔ فرمایا جب یہ کھجور کا گوشہ لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور کھایا تو فرمایا ہم لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے سارے ہی کھا گئے، ایک ایک کر کے پورا گوشہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ وہ صحابی بڑا کچھ ہوا جو لے کے آیا تھا، وہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے بڑی ہمت سے، کیونکہ خادم تھے خاص، بلال بھی وہیں تھے، کہتے ہیں ہمت سے پوچھا یا رسول اللہ کہ تسی تا وانڈ کے کھانے ہو جدوں کھانے ہو؟ فرمایا سونیا تسی جدوں کھانے ہو وانڈ کے کھانے ہو اور سارے انو دینے ہو، آج کی گل ہو گئی کلے کلے ہی کھا گئے سارے کھجور۔ کریم رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ بلال، اے جڑا بچہ کھجور لے کے آیا، جڑا بچہ انگور لے کے آیا نا، یہ جڑا انگور لے کے آیا یہ بڑا غریب آدمی ہے، 1-1 روپیہ جوڑ کے انہیں آج انگوراں دا گوشہ لے آیا، جد پہلا کھادا تے شدید کھٹا سی، تانوں ونڈ دیندا تسی رولا پا دینا سی، اے دا دل ٹوٹ جانا۔ فرمایا تانوں ونڈدا تسی رولا پا دیندے کہ کھجور انگور کھٹے ہے، او اے دا دل ٹوٹ جاندا، او اس بندے دا دل نہ ٹوٹے، اس لیے سارے کھٹے کھجور انگور آپ ہی کھا لے۔ کریم رسول نے کچھ پتہ لگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ سارے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھائے کھٹے، کیوں؟ فرمایا اگر ابو ہریرہ کو، بلال کو، اس کو عبد الرحمن کو کسی کو دیے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تو یہ شور مچائیں گے یا رسول اللہ کھٹے ہیں، یا رسول اللہ کھٹے ہیں، اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا ہم دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے، دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی کرنے کا حق نہیں رکھتے، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو دھکا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ قرآن نے کہا کہ مانگنے والوں کو جھڑکا مت کرو، اللہ نے فرمایا مانگنے والوں کو جھڑکا مت کرو۔ تو ان باتوں کو پلے باندھ لیجئے، باندھیں گے انشاءاللہ، اور جنہوں نے پلے باندھ لی نا تو وہ قیامت والے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جس سے فرانس والے بھی پریشان ہیں اور امریکہ والے بھی پریشان ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔